खुशामदीद listeners. I am going to start second episode of زرد پتوں کا شجر. از قلم نایاب جلانی. 2 جنوری کی شام ہری پور سے ایک قافلہ آیا تھا. بزرگ مردوں کے سروں پر سفید پگڑیاں تھیں. نوجوان لڑکوں نے کاندھوں پر اجک رکھی تھی اور پہاڑی با پردہ عورتوں کی سج دج دیکھنے کے لائق تھی. گھیردار ریشمی نفیس اور قیمتی فروک پہنے زیورات سے لندی پندی عورتیں آج مسکرا بھی رہی تھیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی اپنا روایتی لباس پہن رکھا تھا. ان کے سروں پر بھی چھوٹی چھوٹی فروک کے ہم رنگ اوڑھنیاں تھیں. روشی ایک کمرے میں کسی پتھر کی مورت کی طرح سجی سوری خاموش بیٹھی تھی. اسے شہر کی بہترین بیوٹیشن نے تیار کیا تھا. اس کا لباس بھی بہت قیمتی اور آنکھوں کو خیز کر دینے والا تھا. یہ پہاڑی گاؤں تھا. اسے ایک سرخ پتھروں سے بنی وسیع و عریض عمارت میں لایا گیا تھا. نہ جانے کتنے برآمدے، کتنی راہداریاں اور کتنے ہی دلان تھے اس عمارت میں. اونچی چھتوں والی یہ عمارت اپنے وقت کے معماروں کی ذہانت اور حسن ذوق کا مبولتا ثبوت تھی. لکڑی کے بھاری بھرکم دروازے، ہوادار کمرے، دیواروں میں نصب کی کرکی لکڑی کی کھڑکیاں، کھلی کھلی روشن دان. دیواروں پر بھی خوبصورت نقش نگاری کی گئی تھی. فرش تبیز قالین سے آراستہ تھا اور روشانے قالین کے ڈیزائن میں کھوئی بدلتے وقت کی کروٹوں میں چھپی اندیکھی الجھنوں کو محسوس کرنے کی کوشش میں تھی. یہاں سب چہرے روشی کے لیے انجان تھے. ان عورتوں میں سے کوئی بھی عورت بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی. حتی کے مہر افزوں بھی نہیں، جو کہ سب سے چھوٹی مامی اور ساس کے عہدے پر فائز تھیں. روشی سر جھکائے لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جب ایک مدھم سی آواز سن کر اس نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر دیکھا. اس کے مقابل ایک بلا کی حسین اور نازک اندام عورت کھڑی تھی. اس قدر خوبصورت کہ بار بار دیکھنے کو جی ہمکنے لگتا اور طبیعت پھر بھی سیر نہ ہوتی. میدے جیسی سفید اور سرخ گلاب کی طرح تر و تازہ. یوں لگتا تھا کہ وقت اس عورت کو چھوئے بغیر گزرتا رہا ہے. سیاہ آنکھوں میں بلا کی کشش تھی. اس کے بال بھی یقینا سیاہ تھے. گلابی دوپٹے کو اوڑھے وہ بہت باوقار خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں. مہر افزوں نے شاید کسی ملازمہ کو آواز دی تھی. گنجورا، او گنجورا. جی کراں، حکم بی بی. ایک درمیانی عمر کی کھراٹ سی عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں بے شمار سکے تھے. اندر لے بھی آ. میں میر ذکیہ کی بیوی کا صدقہ تو اتاروں، میری پہلی نوح کا قدم پڑا ہے. زری خان کو بلاؤ. مہر افزوں نے اسی ملازمہ سے کہا. کچھ دیر بعد زردوش خان، جسے سب پیار سے زری خان بلاتے تھے، اندر چلا آیا تھا. مما کیا بات ہے؟ وہ ناگواری سے بولا تھا. ادھر برجائی کا گوڈا پکڑ کر نیک مانگ. اچھا. زردوش خان کی ناگواری پل بھر میں زائل ہو گئی تھی. پھر وہ مسکراتے ہوئے عین روشانے کے سامنے بیٹھ گیا تھا. ہاتھوں پر جائی. اب بتا دو کیا دو گی؟ کتنا ظرف ہے دینے کا؟ میں کیا مانگوں تم سے؟ اس کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ تھی. روشانی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑا. اس کے سامنے خوش لباس اور بلا کا خوش شکل نوجوان بیٹھا تھا. برجائی کو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. انگریزی میں بات کرو نا زری خان. اس شوق آواز پر روشی نے سر نہیں اٹھایا تھا. یہ آواز گیتی کی تھی. بولو نا برجائی، کیا دو گی؟ زری خان اب انگریزی میں بات کر رہا تھا. روشی زری خان کے انگریزی بولنے پر حیران نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ ان کے قبیلے میں مردوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جاتی ہے، کیونکہ انہی مردوں کے نام سے ان کے خاندان کی حشمت برقرار رہتی ہے. البتہ عورتوں کی اکثریت ان پڑھ ہوتی ہے. رسم میں تو پیسے دیے جاتے ہیں. تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ روشی کی مدد کے لیے گل افشاں میدان میں کود پڑی تھی. یہ میرا اور میری بھرجائی کے درمیان کا معاملہ ہے. تم لوگوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں. زری خان نے شان بے نیازی سے جواب دیا تھا. کیا دوں؟ گھونگھٹ کی آڑ میں سے اس کی مدھم آواز ابھری تھی. میں تم سے روپیہ نہیں مانگوں گا. تو کیا لوگے؟ روشی کی آنکھوں میں حیرانی تھی. ایک عہد. وہ دھیرے سے مسکرایا تھا. کیسا عہد؟ روشی پھر حیران ہوئی تھی. تم عہد کرو میر ذکیہ کے سامنے کبھی نہیں جھکو گی. تم نے میر ذکیہ حیات کے دل کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے. تم نے پڑھے لکھے جاہل نہیں دیکھے نا. میر ذکیہ کو دیکھ لینا. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا
پوزیشن ہولڈر ہے۔ وہ اس بستی، اس قبیلے اور ہمارے علاقے کا سردار ہے اور ہم سب اس کے فیصلوں کے محتاج بے بس ہیں۔ حتیٰ کہ بابا بھی اس کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا تھا۔ روشی ششدر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا تھا، پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد روشی اس کمرے میں تنہا تھی۔ اسے جہیز میں احمد صاحب نے کئی مربع زمینیں دی تھی، سونا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ازبق ہاؤس سے کچھ نہیں ملا تھا، نہ توجہ، نہ پیار، نہ محبت۔ روشی، تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ تم پاپا سے بولو، وہ تمہیں اپنے قبیلے میں مت پھنسائیں۔ وہاں تم کیسے رہو گی؟ تم سسک سسک کر مر جاؤ گی۔ روشی، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ گلبخت بولی تھی کیا؟ جب اسے جوان ہوتی لڑکیوں کے باپ سے بیاہ دیا گیا تھا؟ معاملہ ممی نے احتجاج کیا تھا کیا؟ پھر میں کیسے بولوں؟ وہ اطمینان سے کہتی، ہنسنے لگی تھی۔ وہ اپنی خنکتی ہنسی میں تمام درد پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ گلبخت کا تم سے کیا مقابلہ؟ وہ تو کوٹ کی اذیتناک زندگی سے چھٹکارا پانے پر خوش ہیں، جبکہ تم روشی، شانی کے حلق میں آنسوؤں کی چبھن ہونے لگی تھی۔ وہ لب بھیج کے خاموش ہو جاتی۔ بابا کے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ ہے۔ کیا تھا جو میر ذکیہ کی جگہ ولی حقان کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا؟ کئی خوبیاں ہیں ولی بھائی میں، کس قدر خوش اخلاق ہیں، کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں لہجے میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ ولی بھائی؟ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ ولی بھائی کا پرپوزل میرے لیے؟ یہ سب کب کی بات ہے؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ روشی نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ممی نے بات کی تھی پاپا سے علیحدگی سے کچھ عرصہ پہلے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ روشی نے احمقانہ سا سوال کیا تھا۔ مجھے سب پتہ چل جاتا ہے، تم اپنی خبر نہیں۔ تمہیں تو اپنی خبر ہی نہیں، دوسروں کی کیا رکھو گی؟ کبھی ولی بھائی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا ہے؟ نہیں۔ روشی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ تمہیں چاہنے لگے ہیں، بے حد بے حساب۔ شانی پرسوچ انداز میں کہتی، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دل کی بدلتی دھڑکنوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر جب نکاح نامے کے کاغذ اس کے سامنے آئے تو بغیر کچھ بھی سوچے اس نے دستخط کر دیے تھے۔ اور اب وہ اس کمرے میں بالکل تنہا، خالی ذہن کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ ایک دم دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ روشی چونک سی گئی تھی۔ اس کا دل پہلو میں زور سے دھڑکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والا اب اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ کوئی مرد نہیں، عورت تھی۔ اگرچہ روشی نے میر ذکیہ کو دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی وجاہت کے کافی قصے سن رکھے تھے۔ لاشعوری طور پر وہ میر ذکیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گل زیبا تھی، اس کے سب سے بڑے ماموں کی بڑی بیٹی۔ کس کا انتظار کر رہی ہو روشانی خان؟ وہ آنکھوں میں اترا پانی صاف کرتے ہوئے بولی، ذکیہ آج نہیں آئے گا۔ آج تم دونوں ساس بہو کے سہاگ شغل فرما رہے ہیں۔ مہر افزو کو کوئی پرواہ نہیں، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، تبھی تو یہاں زندگی بسر کر پاؤ گی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ جب ہی دروازہ کھلا تھا اور شاید میر ذکیہ اندر داخل ہوا، گل زیبا کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہوتی چلی گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جا رہی ہوں۔ وہ ہنسنا ترک کر کے بوکھلا کر باہر نکل گئی۔ کیا باتیں کی ہیں گل زیبا نے؟ اب وہ روشی کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں۔ وہ ایک دم سے گھبرا سی گئی تھی۔ کہہ بھی دیں تو میری بلا سے، میر ذکیہ تنفر سے بولا تھا۔ پھر ایک دم ہی اس نے لہجہ بدل لیا تھا۔ آج تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تو فتح کی جشن کی رات تھی۔ وہ مسرور تھا، شاد تھا۔ احمد خان ازبک کی بیٹی اس کی خوابگاہ میں موجود تھی۔ اس کی پھپھو کی اذیتیں تکلیفیں دینے والوں کا تمام عمر اس کے سامنے سر جھکا رہے گا۔ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی دادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی احمد خان ازبک کی بیٹی کو ایسے ہی زندانوں میں قید رکھے گا۔ وہ اپنی پھوپھی کے قاتلوں سے اسی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس کی دادی اس کے تمام فیصلوں کو سراہتی تھی۔ اچھا تو تم احمد خان کی بیٹی ہو؟ میر ذکیہ نے گویا بہت ہی لطف لیا تھا۔ روشی اس کے لب و لہجے کی کاٹ پر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا کوئی پہلی رات اپنی دلہن سے یوں مخاطب ہوتا ہے؟ وہ سوچتی رہ گئی تھی، اور بہت بہادر ہونے کے باوجود اور دعوے کرنے والی روشانی خان کی آنکھیں جھلنے لگی تھیں۔ میری پھوپھی کے ساتھ تمہارے باپ نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟
وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب چلا آیا تھا، اتنا قریب کہ روشانے اس کی گرم سانسوں کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا گلا یوں گھونٹ کر مار دیا تھا۔ میر زکیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روشی کی گردن پر اتنا دباؤ ڈالا تھا کہ گلے میں موجود نیکلس اس کی نازک گردن میں گھپ کر رہ گیا تھا۔ روشی کے بے ساختہ گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل گئی تھیں، اسی لیے کہ میری پھوپھی تمہارے باپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکی تھی۔ وہ بدصورت تھیں، اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، وہ ان پڑھ تھیں، تو کیا ان باتوں کی وجہ سے ایک عورت کا قتل کر دینا جائز ہے؟ اس کے خون آشم لہجے میں بھوکے شیر کی گراہٹ تھی۔ قتل؟ میری ماں کا قتل پاپا نے کیا ہے؟ روشی کا دماغ چکرانے لگا تھا، اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں نہیں مانتی، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بھی نہیں مانتا، اس ڈرامے کی پوری اسٹوری تمہاری دادی نے ترتیب دی تھی، وہ ہی اس ڈرامے کی ڈائریکٹر تھیں۔ وہ نفرت سے سر جھٹک کر بولا تھا، تمہارا باپ ایک عیاش آدمی ہے، تم خود کیا ہو؟ روشانے بھی اس طرح تنفر سے سر جھٹک کر کہنا چاہتی تھی، مگر لب بھیج کر صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو زبان سی کر اور سر جھکا کر رہنا ہوگا، بک بک کی تو گولی سینے میں اتار دوں گا۔ ہماری عورتیں مردوں کے دو بدو گفتگو نہیں کرتی، تمہارا کام صرف خدمت کرنا ہے۔ رفاقتوں کی یہ سیاہ شب روشانے خان کے لیے نفرتوں اور ذلتوں کا ایک نیا باب کھول گئی تھی۔ ساری رات روشانے نے سسکتے ہوئے گزاری تھی، اس کا انگ انگ تھکن سے چور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں طبع موت مری تھی، البتہ اس کی دادی کی وہ ناپسندیدہ بہو تھی۔ اس شادی کا اصل مقصد بہت جلد روشی پر واضح ہو گیا تھا۔ اس کے سسر اور سگے ماموں میر اورنگزیب نے احمد خان کی بیٹی سے اسی لیے میر زکیہ کی شادی کی تھی کہ اپنی بہن کو جہیز میں دی جانے والی لاکھوں ایکڑ اراضیاں کو واپس لیا جائے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ گلزیبا نے اسے بتایا تھا کہ اورنگزیب کے اس کے پاپا کے ساتھ بے شمار اختلافات تھے، سیاسی، سماجی، ہر طرح کے اختلاف۔ ہر الیکشنز پر ان کا جھگڑا لازمی ہوتا تھا۔ روشی کے بڑے تایا مسلسل تیسری مرتبہ قومی اسمبلی کی اپنی خاندانی سیٹ جیت گئے تھے۔ اس فتح کا جشن 8 دن منایا گیا تھا۔ پاپا تایا کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ میر اورنگزیب کو اس بات پر بھی غصہ تھا، وہ ازبک قبیلے والوں کو زد پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اب تمام عمر ان کا سر جھکانے کے لیے ایک کمزوری اورنگزیب میر کے ہاتھ آ گئی تھی، اور وہ اس کمزوری سے ہر صورت فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، جبکہ روشی بھی خود سے ایک عہد کر چکی تھی۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر روشی نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر روشی ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ یہ اس گھر میں روشی کی تیسری صبح تھی۔ میں تمہیں جگانا نہیں چاہتی تھی، مگر ان بچوں نے تنگ کر رکھا تھا، یہ اپنی بھرجائی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مہر افزوں نے اپنے ارد گرد کھڑے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، مما پہلے تعارف تو کروائیں۔ ایک شرمائی شرمائی نیلی آنکھوں والی لڑکی نے کہا، میں بتاتی ہوں بھرجائی کو کہ ہم کون ہیں۔ دوسری پر اعتماد لڑکی پٹر پٹر بولنے لگی، ہم مہر افزوں کی بیٹیاں ہیں، بھائی زکیہ سے چھوٹا زرعی خان ہے، پھر یہ خانیہ آپی، ان کے بعد ماوی ہے، پھر میں ہوں، میرا نام جوہی ہے، پھر پنہ اور پزمان ہے۔ پری دخت 5 سال کی ہے اور اس سے 9 سال بڑا زخام ہے، اسے بی جان نے دادی نے بورڈنگ میں بھجوا دیا ہے، حالانکہ مما اسے بھیجنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بہت ہی کالا ہے، سو بی جانا کے جاری کردہ بیان کے تحت وہ خانوں کی نسل میں کلنک کا ٹیکا ہے، اسے بی جانا اپنا پوتا سرے سے تسلیم نہیں کرتی۔ ہم 6 بہنیں اور ہمارے 3 بھائی ہیں، بھائی ہمیں جان سے پیارے ہیں اور بھیا ہماری جان لینے پر تلے رہتے ہیں، ہم زبانیں رکھنے والی بے زبان مخلوق ہیں۔ جوہی، مہر افزوں نے ناگواری سے جوہی کو ٹوکا تھا، وہ ہونٹ کچلتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ 6 لڑکیاں اس کی نندیں تھیں، اور مقام افسوس یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھیں۔ اس گھر میں ٹی وی نہیں تھا، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر موجود تھے، مگر صرف زکیہ کے کمرے میں۔ جوہی نے بتایا تھا ٹی وی وغیرہ گیسٹ ہاؤس میں ہیں، سی ڈی پلیئر اور میوزک سسٹم بھی وہیں ہیں۔
عورتوں کی اکثریت ان پڑھ تھی، اسی لیے کسی اخبار یا رسالے کا گھر میں آنا ناممکن سی بات تھی۔ اب تم اٹھ چکی ہو تو میں تمہارا ناشتہ بھجواتی ہوں۔ مہر افزوں نے پری، ماوی اور پنا کے باہر جانے کے بعد کہا تھا۔ میں پہلے بات لوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پانی گرم کروا دیتی ہوں۔ انہوں نے عام عورتوں کی طرح جتلاتی ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھ کر شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ان کے لہجے میں بلا کی سادگی تھی۔ وہ ایک سادہ سا نفیس سوٹ اور اپنا تولیہ نکال کر باہر نکلنے لگی تھی، پھر کچھ سوچ کر پلٹ آئی۔ اس نے اپنے امپورٹڈ بیگ میں سے باڈی لوشن، باڈی اسپرے، ہیئر اسپرے، کولڈ کریمز اور ایئر فریشنر کی بوتل نکال کر دیوار میں نصب آئینے کے نیچے بنے بہت ہی اسٹائلش شیلف نما اسٹینڈ میں ترتیب سے رکھ دی تھی۔ اس کرسٹل کے اسٹینڈ میں صرف ایک ہیئر برش اور مردانہ کلون رکھا تھا۔ پھر روشی نے اپنا سارا کاسمیٹک کا سامان بھی اس وسیع و عریض کرسٹل کے شیلف پر سجا دیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں اس قدر مگن تھی کہ اسے کچھ پل کے لیے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ چونکی جب کچھ پرشوق نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کے قریب جوہی، یزمان اور پری کھڑی تھیں۔ وہ بہت ہی اشتیاق سے اس سجی سجی کرسٹل کی شیلف کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایسی چیزیں بھلا کہاں دیکھی تھیں؟ بھرجائی، تم یہ سب لگاؤ گی؟ بزمان نے جگمگاتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر تم اور بھی حسین لگو گی، پری خوش دلی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں، یہ تم بتانا۔ وہ فیس واش اور شیمپو کی بوتل اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے بچیوں سے کہا، میں ابھی آتی ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے بھرجائی، انہوں نے خوشی خوشی کہا تھا۔ وہ طویل عریض راہداریاں برآمدے عبور کر کے دالان میں آ گئی تھی۔ دائیں جانب ایک ترتیب سے 3 غسل خانے بنے تھے۔ اس نے تینوں میں جھانک کر دیکھا اور بد مزہ ہو کر وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو بھرجائی؟ ماوی نہ جانے کس کونے سے برآمد ہوئی تھی۔ اچھا، تم نے غسل کرنا ہے، یوں کرو، اس ساتھ والے باتھ روم میں چلی جاؤ۔ ماوی نے ہاتھ کے اشارے سے ایک الگ تھلگ بیٹھک نما کمرے کے ساتھ بنے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مردوں کے استعمال میں ہے۔ وہ اس کے برابر چلتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ روشی نے جو ہی دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ سفید دودھیا جگمگاتے ٹائلوں سے چمکتا دیوار میں نصب صاف شفاف آئینہ، بڑے بڑے سفید رنگ کے چمکتے ہوئے واش بیسن ترتیب سے لگے تھے، چمکتی ٹائلوں سے سجی دیواریں، ٹوٹیاں، شاور، ہاتھی کے گیجر بھی نفیس شیشے کی شیلفز پر کئی طرح کے صابن، شیمپو، باڈی اسپرے ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک سفید رنگ کی کھونٹی بھی تھی جس پر میر زکیہ کا سوٹ لٹکا ہوا تھا۔ اپنے لیے ہر طرح کا آرام اور سہولیت مہیا کر رکھی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسے حاکم ہیں جو اپنی رعایا کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں؟ اور رعایا میں بھی تو ان کے خون کے رشتے تھے، ماں، بہنیں، بھابیاں، بیٹیاں۔ پھر یہ ظلم کیوں؟ یہ زیادتیاں کیوں؟ اتنی تفریق کیوں؟ روشی سوچے جا رہی تھی۔ اس نے بہت دل لگا کر غسل کیا تھا۔ باہر آئی تو ماوی ابھی تک شاید اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اتنی دیر لگا دی بھرجائی، اگر بھیا آ جاتے تو کیا کہہ لینا تھا میر صاحب نے؟ وہ بہت فریش تھی، کھلی کھلی، تر و تازہ۔ اس وقت اس پر کسی اذیت، کسی تکلیف، کسی غم کا سائبہ نہیں تھا۔ حشر کر دینا تھا انہوں نے، میرا بھی اور تمہارا بھی۔ اس طرف کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب بھیا کو بتانا نہیں، اور صبح والی بات بھی نہ بتانا، ماوی نے تنبیہ کی تھی۔ کون سی بات؟ روشی چونک سی گئی تھی۔ یہی کہ ہم نے تم کو صبح جگا دیا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ میر صاحب کو بتائی جائے۔ روشی ہنس پڑی تھی۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، اگر بھیا کو خبر ہو گئی کہ ہم نے تمہاری نیند میں خلل ڈالا ہے تو سمجھو ہم سب کی خیر نہیں۔ ان لوگوں کو اپنی بیویوں کے آرام کا بڑا خیال رہتا ہے، بیویوں سے مشقت جو لینی ہوتی ہے۔ ماوی نے عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر روشی کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اتنی سی بچی کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر اس کا حیران ہونا فطری تھا۔ ماوی ابھی 15 سال کی تھی۔ اس عمر میں روشی کو تو جانوروں کے لاڈ اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی تھی، اور یہ لڑکی کس قدر باشعور تھی۔ وہ ماوی کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر سامنے سے آتی جوہی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بھرجائی، ناشتہ کر لو، دسترخوان گول کمرے میں لگتا ہے۔
مگر روشی کو کھانا اس کے کمرے میں دیا جاتا تھا، یہ بی جانا کا حکم تھا۔ سو آج بھی روشی سوچ رہی تھی کہ تنہا ہی ناشتہ کرنا پڑے گا، مگر اس کا خیال اپنے کمرے میں موجود ہر عمر اور ہر سائز کی نندوں کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گیا۔ فیروزہ اور خانیہ نے ناشتے کے لوازمات میز پر سجا دیے تھے۔ برجائی، آج ہم تمہارے ساتھ ناشتہ کریں گے، پری نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ پشتو لہجے میں اردو بولتی پری اور بھی پیاری لگتی تھی۔ سرخ انار جیسے دہکتے پھولے پھولے گال اور سنہری آنکھوں میں معصومانہ چمک لیے وہ اپنی نئی نویلی سجی سجی سی برجائی کو دیکھ رہی تھی، جس کے پاس بیٹھنے، چھونے اور ڈھیر ساری باتیں کرنے کا ارمان پری کے دل میں تھا۔ برجائی کے قریب سے کس قدر بھینی بھینی روح میں اتر جانے والی دل فریب معطر خوشبو آتی تھی۔ اسی لیے تو روشی جب بالوں کو برش کر کے خود پر کسی بہترین پرفیوم کو اسپرے کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھنے لگتی تھی تو پری جھٹ سے روشی کے دائیں طرف چپک کر بیٹھ گئی۔ اس کے بائیں طرف پنا اور پزمان بیٹھی تھی۔ جب ہی مہر افزو بھی چائے کا تھرمس اٹھائے آ گئی تھی۔ ان سب کی خواہش تھی تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے کی، تبھی تو دسترخوان پر صرف بی جانا کو دکھانے کی غرض سے منہ چلاتی رہی ہیں۔ انہوں نے کچھ شرمندہ سے انداز میں بتایا تو روشی بے اختیار بولی تھی، مما مجھے بھی تنہا کچھ بھی کھانے کی عادت نہیں۔ ہاں اسی لیے میں نے میر کو کہا بھی تھا دلہن کے ساتھ ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا شہر کی بچی ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی، مگر یہاں کے مرد عورت کی بات کو بے قیمت سمجھتے ہیں، چاہے مقابل ماں ہی کیوں نہ ہو۔ بولا زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت آہستہ آواز میں گویا خود سے مخاطب تھیں۔ وہ اس طرح دھیما دھیما پر اسرار بولتی تھیں، یہاں پر سب عورتیں ہی آہستہ بولنے کی عادی تھی۔ بھرجائی کھاؤ نا۔ خنیہ تمام ڈشز سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے بولی، شکرگندی کا حلوہ، قیمہ بھرے پراٹھے، انڈے، گرما گرم تازہ روسٹڈ فش، آم کا مربع۔ روشی کی بھوک چمک اٹھی تھی، حالانکہ وہ دیسی قسم کے ناشتے کی عادی نہیں تھی۔ بھرجائی میں تو کھانا بھی تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ روایتی گھیردار فروک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے 5 سال پری دخت معصوم سے بولی تھی۔ ابھی وہ صرف 5 سال کی تھی اور اسے بڑی پوڑیوں کی طرح کس طرح دوپٹہ اوڑھایا گیا تھا۔ کیوں نہیں، میں تو خود پری کے ساتھ لنچ اور ڈنر کروں گی۔ اس نے پری کا گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ بی بی بڑے خان جی بلا رہے ہیں۔ گنجور نے دروازہ کھول کر مہر افزوں سے کہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گئیں۔ مما ناشتہ تو کر لیں، روشی بے ساختہ بولی۔ بڑے خان جی کروا دیں گے۔ جوہی اور ماوی ہنس رہی تھیں۔ ابھی 1 منٹ بھی مما لیٹ ہو جاتی تو بابا جان نے طوفان کھڑا کر دینا تھا، خنیہ دھیمی آواز میں روشی کو بتانے لگی تھی۔ ازبک ہاؤس سے اس کے لیے ایک بھی فون نہیں آیا تھا، اگر آیا بھی تھا تو روشی کو کسی نے بتانا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی شانی بہت پریشان ہوگی، شانی سے ملنے کو وہ بھی بہت بے چین تھی۔ فون سیٹ بھی جانا کے کمرے میں تھا اور روشی اپنی سگی نانی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ ان سے خائف رہتی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ رات کو میر جب آئے گا تو وہ اس کے سیل فون سے شانی کو فون کرے گی۔ جب پہلی مرتبہ روشی نے بی جانا کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دبلی پتلی، بے حد سرخ و سفید براق کپڑے پہنے، سفید دودھیا بال، تخت پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا کسی ریاست کی ملکہ ہیں۔ چہرے پر لاتعداد جھریاں، گہری گہری لکیروں میں چہرے کے نقوش کم ہو چکے تھے، شاید کسی زمانے میں بہت خوبصورت تھیں۔ اس دبلے پتلے سراپے میں بلا کا گیس چھپا تھا، نہ جانے کون کون سی نفرتوں کا جوار بھاٹا سلگ رہا تھا۔ روشی کو دیکھتے ہی انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ اورنگزیب کی ضد تھی، ورنہ احمد خان ازبک کی بیٹی کبھی یہاں دکھائی نہ دیتی۔ انہوں نے نہ جانے کتنی دفعہ جتایا تھا۔ روشی حیران تھی کہ انہوں نے سگی نواسی کو پیار کرنا، ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مہر افزو اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر ہولے سے بدبدائی تھی۔ بی جانا نواسی ہے آپ کی، سر پر ہاتھ پھیر دیں۔ جوابا نانی نے مہر افزو کو جھڑک کر خاموش کروا دیا تھا۔ مہر افزو نے اسے اشارہ کیا تھا اور وہ اٹھ کر ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس گھر میں بے شمار عورتیں تھیں۔ اس کی 5 بڑی مومانیاں، 5 سگی بہنیں تھیں اور بی جانا کے 5 بڑے بیٹوں سے بیاہی تھیں۔
ان کے 3 بڑے ماموں خاندانی دشمنی کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ چوتھے نمبر والے سیاست پر قربان ہو چکے تھے۔ کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہیں گولی مار دی گئی تھی۔ 5ویں نمبر والے ماموں سیٹ کے ممبر تھے۔ علاقے میں بڑا نام تھا، پہچان تھی۔ وہ ایک ٹریفک حادثے میں جان سے گئے تھے۔ سب سے چھوٹے اورنگزیب تھے۔ ان کا بھی سیاست میں عمل دخل تھا۔ ہمیشہ ازبک قبیلے والوں کے مخالفین کے سپورٹر رہے تھے۔ سوائے ایک مومانی کے باقی چاروں بہنیں بانجھ تھیں۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عشق النساء کی صرف 4 بیٹیاں تھیں: گل زیبا، گل مالا، گیتی، گل افشاں۔ بی جانا کو اس غم نے ادموہا کر رکھا تھا کہ ان کی نسل کا نام اور پہچان ختم ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے دوران تعلیم ہی اورنگزیب کی شادی کر دی تھی۔ 14 سالہ مہر افزوں نے آتے ہی انہیں پہلا پوتا دیا تھا۔ 1 سال بعد زردشت چلا آیا تھا۔ پھر 2 سال کے وقفے سے 6 بیٹیاں تھیں۔ اگلی بار جب ان کی فیملی ڈاکٹر نے پھر سے پوتے کی خوشخبری دی تو بی جانا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر زخم کو دیکھ کر ان کا دل کو دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا، تمہیں یاد تو ہے نا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے؟ 100% آپ کا ہی بچہ ہے بیگم۔ انہوں نے یقین دلایا تھا، مگر ننھا زکام دادی کی فطری محبت سے محروم تھا۔ پھر اس صبح پہلی مرتبہ روشی کو ماموں جان کا پیغام ملا۔ وہ حیران سی ملازمہ کی ہمراہی میں طویل کوریڈور عبور کر کے دوسرے حصے میں داخل ہو گئی تھی۔ کوریڈور کے آمنے سامنے بے شمار کمرے تھے۔ یہ میر صاحب کا کمرہ ہے، ملازمہ نے مدھم لہجے میں کہا اور واپس چلی گئی۔ روشی نے دروازہ نوک کر کے ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ یہ بیڈ روم کسی سپر لگژری ماسٹر بیڈ روم سے کم نہیں تھا۔ سفید چمکتی دیواروں والا، اس کے پیروں کے تلوے بہت ہی نفیس اور امپورٹڈ کارپیٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ اتنا نفیس اور شاندار فرنیچر تھا، گولڈن اور وائٹ کلر نمایاں تھا۔ بیڈ پر بہت ہی نرم اور آرام دہ میٹرس بچھا ہوا تھا، جس کے اوپر بیڈ شیٹ بھی کسی کے اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کرتی تھی۔ فلور کشنز کے کور بھی سفید تھے، صوفے بھی وائٹ کلر میں ہی تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر 7-8 قسم کے پرفیومز رکھے تھے۔ وہ ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے چکی تھی۔ بابا، اگر غور فکر کر لیا ہے تو ادھر بیٹھو۔ اس کی سماعت میں اورنگزیب خان کی آواز اتری تھی۔ وہ کچھ کھجل ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھتے ساتھ جو ہی اس کی نگاہ اٹھی تو وہ گویا دنگ سی رہ گئی تھی۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر ریوالونگ چیئر رکھی تھی، جس پر میر ذکیہ بیٹھا بڑی فرصت سے آنکھیں سکوڑ کر روشانے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ روشانے اپنے ازلی پر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ میر ذکیہ کو دیکھ کر تو اس کے لب و لہجے میں اور بھی ٹھہراو آ گیا تھا۔ ہاں بابا، تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ میر ذکیہ اپنے باپ کی ہو بہو کاپی تھا۔ انہوں نے سفید کوٹن کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت ہی تر و تازہ اور فریش لگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ مہر افزوں جیسی عورت ہی سجتی تھی، انہی جیسی باوقار۔ کون سی بات؟ روشی چوک سی گئی تھی۔ کتنا پڑھی لکھی ہو؟ اس سوال پر روشی اور بھی حیران ہوئی، تاہم اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اے لیول کیا ہے، پھر کیا؟ اب کہ اورنگزیب خان نے چوک کر پوچھا تھا، پھر شادی ہو گئی۔ اوہو، یہ تو بڑا سختہ رونما ہوا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میر ذکیہ نے بھی خاموشی توڑ کر بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جذبت سی بولی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا پٹاخ سے نہ کہہ دیں، مگر یہ سوچ کر خاموش ہی رہ گئی کہ نہ جانے کب اس خان زادے کا موڈ بدلے اور شائستگی کا چولا اتار پھینکے۔ تمہیں یہاں کوئی شکایت تو نہیں کسی سے؟ وہ بہت بے زر سے سوال کر رہے تھے۔ روشی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ مہر تمہارا خیال رکھتی ہے؟ جی، روشی دھیمی آواز میں بولی۔ بی جانا کے رویے پر رنجیدہ مت ہونا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولے تھے۔ میں کسی کے رویے پر رنجیدہ نہیں ہوتی۔ روشی کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ میر ذکیہ نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بابا جان، روشانے کو مبارکباد دینا۔ اب وہ اٹھ کر باپ کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ عجیب سے طنز کی کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ بکواس مت کرو میرو، وہ ناراضی سے گوئے ہوئے تھے۔ روشانے ہماری بیٹی ہے، اس بات کا خیال رکھنا۔ باقی جو بھی مخالفت، رنجشیں اور جھگڑے ہیں وہ سب ازبق قبیلے والوں کے ساتھ ہیں، ان کا روشی سے کوئی تعلق نہیں۔
اگر اتنا ہی پاپا کے ساتھ دشمنی تھی تو ان کی بیٹی کو بیاہ کر کیوں لائے ہیں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر لب بھیچے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ رباحت خان سے ہمارے سیاسی جھگڑے ہیں، زمین کے معاملوں کی وجہ سے مخالفت اور مقدمے بازی چل رہی ہے۔ احمد خان اور رباحت خان نے مجھ پر ناجائز قبضے کا کیس کیا تھا۔ اس کے فیصلے کی آخری تاریخ 27 ہے۔ وہ گویا خود کلامی کر رہے تھے۔ ذکیہ خان باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد واپسی جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسے شانی سے بات کرنا تھی اور وہ میاں ذکیہ کے کمرے میں فون دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میاں ذکیہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوگا، اسی لیے کھانا کھائے بغیر دبے قدموں سے چلتی ہوئی راہداری سے بیرونی دروازے کی چٹخنی گرا کر باہر نکلنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ یہ آواز گلزیبا کی تھی۔ روشی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ گلزیبا کو بتا دیتی کہ اپنی بہن سے بات کرنے جا رہی ہے تو گلزیبا نے پورے عالم میں نشر کر دینا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے فون کرنے پر پابندی لگ جاتی۔ بی جانا نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ روشی ازبق ہاؤس والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، اور ان کی دست راست عشق النشا بھی یہی چاہتی تھی۔ انہیں بھی روشی کا وجود کھٹکتا تھا۔ مجھے میر نے بلوایا ہے۔ اچھا؟ اس نے دیکھا گلزیبا کے چہرے پر عجیب سی حسرت تھی۔ جاؤ تم، وہ کہہ کر ایک دم پلٹی اور اندھیری راہداریوں میں گم ہو گئی۔ روشی بے دھڑک ذکیہ خان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، مگر سامنے موجود زردوش خان کو دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ خان کے کمرے میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ آؤ بھرجائی، رک کیوں گئی ہو؟ اس نے محسوس کیا تھا زرعی خان کچھ گھبرا گیا ہے، حالانکہ گھبرانا تو روشی کو چاہیے تھا، مگر زرعی خان کی بوکھلاہٹ کی وجہ وہ جان نہیں سکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا، گلاس میں کوئی مشروب تھا، اور وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ روشی اس کے باہر جاتے ہی بے قراری سے فون کی طرف لپکی، مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ باہر سے کھٹکے کی آواز آئی تھی۔ روشی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ زہے نصیب، میں تو تمہیں بلوانے والا تھا، مگر لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ بے تاب ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کتنی بھلی لگتی تھی۔ روشی نظریں جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ واش روم سے نہا کر آیا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ گمسم سی مکانگی انداز میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میر ذکیہ کے لیے کھانا آیا تھا۔ تم کھا چکی ہو؟ وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہوں۔ اس کی بھوک ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی شانی نے کال کیوں نہیں ریسیو کی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ذکیہ خان نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا تھا۔ آپ مجھے کس چیز کی مبارکباد دینا چاہتے تھے؟ بھلے وقت میں یاد کروا دیا ہے۔ وہ فروٹ سلاد کھاتے ہوئے مزے سے بولا تھا۔ تمہاری افریقن ممی سے ایک گفٹ ملا ہے تمہارے پاپا کو۔ کیسا گفٹ؟ روشی کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ تمہاری ایک بہن ہوئی ہے۔ کب؟ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں کے متعلق بہت دھیان رہتا تھا انہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے۔ ویسے ایک بات ہے، بچہ افریقن امریکن عورت سے نہیں بلکہ خاندانی عورت سے ہونا چاہیے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب بہت سہولیت سے روشی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے میں مصروف تھا۔ ایسی خاندانی عورت جو تمام عمر آپ کی پابند بن کر رہے، آپ کے بچے پیدا کرے، اطاعت کرے، اور بدلے میں صرف ذلت اور نفرت ہی ملے اسے۔ آپ لوگ خاندانی عورتوں سے شادی اسی لیے کرتے ہوں گے کہ وہ روایتوں اور خاندان کی نام نہاد رسموں میں جکڑی ہوتی ہیں، تمام عمر زبان سیے رکھتی ہیں، جبکہ باہر کی عورتیں میری ممی کی طرح ذرا سی شراکت بے وفائی کو دیکھتے ساتھ الگ ہو جاتی ہیں۔ روشی نے زرعی خان کی سنہری باتوں کو ذہن میں محفوظ کر رکھا تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ نہ ڈرے گی نہ جھکے گی، چاہے مقابل ذکیہ خان ہو یا بہجت بیگم۔ تم تو سمجھداری کی باتیں بھی کرتی ہو۔ ذکیہ خان حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت بتا رہی تھی کہ یہ حیرانی مصنوعی ہے۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا، اور مردوں کے موڈ کس وقت خوشگوار ہوتے ہیں روشن خان جان چکی تھی۔ وہ اس گھر کے ہر فرد کو اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ میر ذکیہ اپنی ذات کے غرور اور ضم میں مبتلا تھا۔ اورنگزیب خان کو جاگیروں اور جائیداد کو وسیع کرنے کا خبط تھا۔
اسی وجہ سے روشانیں یہاں موجود تھیں۔ بہجت بیگم کو دوسروں پر فیصلے تھوپنے اور حکمرانی کی عادت تھی۔ عشق النشا کو بیٹیاں دیکھ دیکھ کر کھول اٹھتے تھے۔ وہ ان کی شادیاں اور بڑھتی عمر کی وجہ سے پریشان تھی۔ باقی چاروں ممانیوں کی اپنی مصروفیات تھیں، نمازیں پڑھنا، وظیفے کرنا اور سلائی کڑھائی کرنا۔ وہ دنیا سے اور دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو گئی تھیں۔ پھر مہر افزو تھیں، خاموش، غمگین، تابے دار۔ عشق النشا کی بیٹیاں تھیں، ہر وقت شعلہ اگلتی رہتی تھیں، کبھی شبنم کی طرح برسنے لگتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ناکام خواہشوں کے نوکیلے کانچ چٹکتے رہتے تھے۔ عشق النشا کو یہ غم تھا کہ گھر کا ایک لڑکا روشی کو لے آیا ہے، دوسرے سے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹیوں کو اب نارمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور روشی کو لگتا تھا کہ وہ اتنے اب نارمل لوگوں میں کیسے نارمل رہ سکے گی۔ وہ شانی جتنی حساس نہیں تھی، مگر وہ ان دنوں حد درجہ حساس ہو رہی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ خود ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ایک ماں کے درد کو جاننا اب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اسے مہر افزو اور عشق النشا کی آنکھوں کا درد بے چین کیے رکھتا تھا۔ اگر اس کے یہاں بیٹی ہوئی تو کیا وہ بھی اتنی ہی بے بس اور مجبور ہوگی؟ وہ شدت سے دعا کرتی تھی کہ اس کے یہاں بیٹی نہ ہو۔ پورے 8 ماہ ہو گئے تھے، مگر وہ ایک مرتبہ بھی ازبک ہاؤس نہیں جا سکی تھی۔ اسے جانے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ پھر ایک دن شانی کا فون آیا۔ وہ اس وقت میر زکیہ کے کمرے میں تھی۔ شانی کی آواز سن کر وہ چیخ اٹھی تھی، کہاں ہو تم؟ تمہاری شادی کی تھی، بیچا نہیں تھا؟ جوابہ شانی بھی کافی غصے سے بولی تھی، میں نے اتنی مرتبہ فون کیا مگر کوئی ریسیو نہیں کرتا۔ جب بھی زکیہ بھائی آتے ہیں اتنا اصرار کرتی ہوں کہ تمہیں بھی لے کر آئیں، مگر مجال ہے جو انہوں نے وعدہ ایفا کیا ہو۔ زکیہ خان وہاں جاتے ہیں؟ وہ حیران سے بولی تھی۔ تو اور کیا، کئی مرتبہ آئے ہیں۔ ویسے گلبخت کو بتا رہے تھے کہ تمہیں وہ ڈیلیوری کے لیے ادھر چھوڑ کر جائیں گے۔ کب تک آؤ گی؟ پتہ نہیں۔ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی تھی، نہ جانے اس بندے کے کتنے رنگ تھے۔ روشی سن رہی ہو؟ شانی گھبرا کر بولی تھی۔ ہاں سن رہی ہوں۔ وہ رفیقاً چلی گئی ہے، شانی نے بتایا تھا۔ کیوں؟ آج تو حیران ہونے کا دن تھا۔ پتہ نہیں، یہ تو پاپا کو معلوم ہوگا۔ دادی نے اس کے خلاف محاذ کھول رکھا تھا، شاید اسی لیے دل برداشتہ ہو کر چلی گئی ہے، شانی نے لاپرواہی سے بتایا۔ اور اس کی بچی یہی ہے، اس کے لیے گورننس کا انتظام ہو چکا ہے، اس کا نام علیزہ رکھا گیا ہے۔ اور وہ پتہ ہے کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ ڈولن جیسی۔ تو اپنی ماں پر ہی ہے نا؟ روشی ہنس پڑی تھی۔ دادی کو بڑا غم تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ڈولن علیزہ کو لے جائے، مگر پاپا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ انکشافات اسے حیران کر رہے تھے۔ تایا جی بیمار ہیں۔ اب اس نے رباحت خان کی بیماری کے متعلق بتایا۔ وہ ایک دم ہی سب سے ملنے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ تایا جی، پاپا، دادی، دادا، گلبخت، اشمر اور اشنان اور اس کی پیاری سی بہن علیزہ۔ ممی کا فون آتا ہے؟ روشی نے پوچھا تھا۔ نہیں، اور اب وہ ہماری ممی نہیں ہے، شانی نے کافی کٹیلے لہجے میں کہا تھا، اور روشی اس کی آواز سن کر کس قدر مسرور تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ میر زکیہ نے اسے ایبٹ آباد جانے کا سندیسہ سنا کر خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور اس کی ساری نندیں اداس۔ ازبک ہاؤس ویسا ہی تھا جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ خود بدل چکی تھی، اب وہ خواب بھی دیکھنے لگی تھی، سنہری خوشنما خواب اپنے ہونے والے بچے کے متعلق۔ شانی اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ کتنی موٹی اور خوبصورت ہو رہی ہو تم روشی، کہاں اتنی عجیب تو لگتی ہوں۔ وہ شرمائی سی تھی۔ اشمر اور اشنان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی، وہ کتنے بڑے ہو گئے تھے۔ احمد صاحب نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا، اس کا حال احوال پوچھا۔ وہ علیزہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، وہ واقعی ڈولن جیسی تھی، سیاہ رنگت، چپٹی سی ناک، سفید بیبی بیڈ پر لیٹی وہ اور بھی کالی لگ رہی تھی۔ مگر جب وہ روشی کو دیکھ کر مسکرائی تو روشی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار علیزہ کو گود میں اٹھا کر گدگدایا تھا۔ احمد صاحب نے علیزہ کو کبھی ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا۔ روشی اور شانی کا احوال تو وہ پوچھ ہی لیتے تھے۔ جب وہ دونوں چھوٹی تھیں تب پاپا انہیں بلا کر پیار بھی کر لیتے تھے۔
باہر سے آتے تو ان کے لیے ڈھیروں کھلونے لاتے، کبھی کبھی اسکول بھی چلے جاتے، مگر علیزے بیچاری کیسی بدقسمت تھی جسے باپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ جو اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے تھے اب اس سے ہی بے خبر تھے، گویا کوئی علیزے ان کی بیٹی تھی ہی نہیں۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پر تھی، البتہ گل بخت بچی کی نگرانی کرتی تھی۔ دادی روشی کی آمد کا سن کر کورٹ سے آ گئی تھی، وہ اس کے صدقے واری جا رہی تھیں، وہ اسے اولاد نرینہ کی دعائیں بھی دے رہی تھیں۔ دادی ایک بات پوچھوں؟ دادی رات کو اس کے پاس سونے کی غرض سے آ گئی تھی۔ دادی کا خیال تھا روشی کو اس حالت میں تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ پوچھو، اجازت کیوں لیتی ہو؟ دادی، بہجت بیگم میری سگی نانی ہے۔ تو اور کیا؟ دادی چمک کے بولی تھیں۔ کہیں اس نے تیرے خلاف محاذ تو نہیں کھول لیا؟ اگر ایسی بات ہے تو بتانا مجھے، خال ادھیڑ دوں گی میں بڑھیا کی۔ دادی، آپ نے میری شادی ذکیہ خان سے کیوں کی تھی؟ کیا تو خوش نہیں ہے؟ دادی الٹا فکر مندی سے بولی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر انہیں یقین دلانا چاہا۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ تیری ماں مشیرہ کو میں بہو بنانا نہیں چاہتی تھی، ہر ماں کی طرح میرا بھی دل کرتا تھا بہو چند آفتاب ہو۔ جس طرح میں مشیرہ کو ناپسند کرتی تھی، اس طرح بہجت بھی بیٹی سے خار کھاتی تھی۔ کوئی ماں اپنی اولاد سے، اور بھی اکلوتی بیٹی سے، ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا، مگر بہجت اسے بہت مارتی تھی، ہر وقت اسے بدصورتی کے طعنے دیتی تھی۔ مشیرہ سے کہتی کہ وہ تو باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو جائے گی، مگر تجھے کوئی بیانے نہیں آئے گا۔ ایسے حالات دیکھ کر مشیرہ نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن بہجت نے مشیرہ کو بہت مارا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا بھانجا کسی طوائف کو بیاہ لایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مشیرہ کو اپنے بھانجے کے پلے باندھ دے گی۔ اس رات مشیرہ اپنی ملازمہ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ سیدھی اپنے تایا کے گھر یعنی ہمارے پاس آئی تھی۔ بہجت بیگم کو خبر ہوئی تو اس نے اس بات کو اناکا اور اپنی ضد بنا لیا تھا۔ اس نے بیٹی کی شکل نہ دیکھنے کا عہد کر رکھا تھا۔ بدنامی جو ہوئی وہ تو الگ بات تھی۔ تمہارے دادا نے زبردستی احمد کا نکاح پڑھا دیا تھا، پھر تم دونوں ہو گئی۔ ایک رات مشیرہ سوئی تو پھر اٹھ ہی نہ سکی تھی۔ بہجت بیگم نے ہم پر الزام لگا دیا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ دادی کے انکشاف نے اسے سن کر دیا تھا۔ یہ کیسے رشتے تھے، کیسے لوگ تھے؟ مگر ذکا خان تو کہتا ہے کہ مما کو پاپا نے قتل کیا ہے۔ غلط کہتا ہے، اور یہ سارا خناس بھی بہجت نے اس کے دماغ میں بھرا ہوگا۔ بڑی چالباز عورت ہے، کھرناٹ اور مکار عورت نہیں، پتھر ہے وہ، تبھی تو نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ دادی نے تنفر سے کہا تھا، آپ نے ایسے لوگوں میں میری شادی کیوں کی؟ وہ شکوہ کرنا تھی۔ یہ فیصلہ قبیلے والوں کا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھی تھی۔ مشیرہ کے مرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس وقت ذکیہ کے دادا کی بڑی بات تھی۔ مشیرہ کے بھاگ آنے کے بعد درانی قبیلے والوں کے ساتھ سب کی ہمدردیاں تھیں، تو یہ فیصلہ ہوا کہ احمد خان نے ان کی بیٹی کو ورگلایا ہے، سو اسے بدلے میں بیٹی ضرور دینی ہوگی۔ روشی نے ہنکارا بھرا تھا۔ تبھی تو اس کی حیثیت وہاں کھوٹے سکے جیسی تھی۔ ولیمے کے دوسری شب اگرچہ میر ذکیہ نے اپنے گزشتہ رویے کی روشی سے معذرت کی تھی، شاید وہ اس کے حسن جہاں سوز اور معصومیت کے سامنے سرنکو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پھوپھی کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ روشی نے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے بولا تھا، 19 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ پھر جس نے جو بویا ہے وہی کاٹا ہے۔ اس قصے پر گرد پڑ چکی ہے اور محض بغض کہانی ہے۔ یہ سب جھوٹی داستانیں ہیں، بی جان غلط کہتی ہیں۔ اپنے دھیان میں مگن اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ بہجت بیگم نے ہی اسے پرانے قصے سنا کر آگ بگولا کیا تھا۔ اسی شام روشی کے یہاں بیٹی کی ولدیت ہوئی تھی۔ وہ اپنی پہلی بیٹی کو دیکھ کر آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل کسی گہری خائی میں گر گیا تھا۔ گل بخت بہت خوش تھی اور اس کے لیے اولاد نرینہ کی دعائیں مانگتی۔ دادی بھی خوش تھی۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، دل چھوٹا مت کرو، اگلی بار سہی۔ دادی کے دلاسوں سے وہ بہل گئی تھی۔ گاؤں سے مہر فزو میر ذکیہ کے ساتھ آئی تھی۔ روشی نے دیکھا ان کی آنکھیں نم تھی اور انہوں نے گلابی کمبل میں لپٹی بچی کو سینے سے لگا لیا تھا اور کہا، مولا ایک اور بدقسمت بیٹی کو ان پہاڑی لوگوں کے گھر میں بھیج دیا ہے۔ ذکیہ خان کچھ دیر کے لیے رکا تھا، پھر چلا گیا، البتہ مما اس کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ روشی سے خنیا اور ماوی کی طرح پیار کرتی تھی۔
جب وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ گاؤں جا رہی تھی تب بہت اداس تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی ہبا بھی خانیہ اور ماوی کے برابر کھڑی ہونے والی ہے۔ ذکیہ خان نے ہبا کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا نہ غم کا۔ وہ ان دنوں بس روشی کے وجود میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ماں بننے کے بعد اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ کئی مرتبہ روشی نے ذکیہ خان سے خلوت کے لمحات میں پوچھا تھا، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ محبت؟ ذکیہ خان نے گویا ہنسی اڑائی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا اور روشی کے سینے میں ایک چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اور زرِ خان کہتا تھا، اس آدمی کے سامنے جھکنا مت۔ وہ اسے کیا بتاتی عورت موت پر مرد کی محبت اور اعتماد سے ہوتی ہے۔ زرِ خان اسے اپنے بھائی کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ ذکیہ خان کی خوابگاہ اب بھی الگ تھی۔ حسب ضرورت اسے بلوایا جاتا تھا۔ یہاں پر مردوں اور عورتوں کے الگ الگ بیڈ رومز کا رواج تھا۔ جب بھی وہ میر ذکیہ خان کے کمرے کی طرف جانے لگتی تو گویا پاؤں من من بھر کے ہو جاتے تھے۔ ہبا ابھی صرف 2 ماہ کی تھی جب وہ پھر سے حاملہ ہو گئی تھی۔ مما بہت خوش تھیں۔ چاروں ممانیوں نے بھی مبارکباد دی تھی۔ وہ ان کی مبارکباد وصول کرتی جھیپ رہی تھی۔ بھلا ابھی سے مبارکباد کا یہ سلسلہ کیوں؟ وہ حیران تھی۔ مما نے اس کی حیرانگی دور کی تھی۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تر عورتیں بانجھ ہیں۔ صاحب اولاد ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تم دعا کیا کرو اللہ صحت مند اولاد سے نوازے۔ عورت بال بچوں کے ساتھ بھری بھری اور آباد رہتی ہے، چاہے اندر سے ٹوٹی پھوٹی اور ریزہ ریزہ کیوں نہ ہو۔ زرِ خان نے اسے بتایا تھا رات کو میر ذکیہ پھر سے کسی چاہنے والی کے ہمراہ تھا۔ روشی اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی مگر دل کے کسی گوشے میں اس سے محبت بھی تھی۔ جیلی اپنے 11 ماہ کے بچے کو اٹھائے تیز تیز چل رہی تھی۔ موسم کے تیور بہت خطرناک تھے اور وہ بارش برسنے سے پہلے پہلے اپنے فلیٹ میں پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا بچہ ایک معمولی سے کلینک میں پیدا ہوا تھا۔ ممی نے بچوں کو فیمان کا نام دیا تھا۔ اب وہ ان دونوں کے لیے فہمی تھا۔ جیلی ان دنوں پھر سے فارغ تھی اور کام کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ آج وہ بچے کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے لائی تھی۔ فہمی شاید دانت نکال رہا تھا۔ وہ بہت چڑچڑا اور بد مزاج ہو رہا تھا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک دم اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ دور تک پھسلتی چلی گئی۔ اسی آشنا میں ایک گاڑی کے بونٹ سے اس کا سر ٹکرایا تھا۔ فہمی اچھل کر فٹ پاتھ پر جا گرا تھا اور جیلی کا ذہن تاریکی میں گم ہو گیا تھا۔ ولی اس افتاد پر بوکھلا کر گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ ان دنوں جیسی ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس سے کسی بھی حادثے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے جیلی اور اس کے بچے کو گاڑی میں اٹھا کر ڈالا اور دوسرے ہی پل تیز رفتاری سے گاڑی اڑاتا ہوا اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ اس کا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر تھا، سو وہ بآسانی جیلی اور بچے کو اٹھا کر اندر لے آیا تھا۔ جیلی کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا جبکہ بچے نے پورے راستے حلق پھاڑ پھاڑ کر چلانے اور رونے کا فریضہ بخوبی نبھایا تھا۔ ولی نے پہلے بچے کا بغور جائزہ لیا تھا کہ شاید اسے چوٹ لگی ہو، مگر بچہ خوف کی وجہ سے رو رہا تھا۔ جیلی کے بینڈیج کے دوران بھی بچہ مسلسل روتا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر ولی قریبی اسٹور سے فیڈر خرید لایا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے دودھ ڈال کر فیڈر بچے کے منہ میں ٹھوسا تھا کہ بچہ پرسکون ہو کر دودھ پینے لگا تھا، گویا وہ تکلیف سے نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بچہ گہری نیند میں سو گیا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر جیلی کو انجیکشن لگانے کے بعد دوائیوں کا نسخہ لکھ کر دے گیا تھا۔ جیلی ہوش میں آنے کے بعد ولی کو سامنے پا کر ششدر رہ گئی تھی۔ ولی نے مختصر اسے اس حادثے کے متعلق بتایا تھا۔ پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ راستے میں ایک اسٹور سے اس نے بہت سے جوس کے ڈبے، دودھ، بسکٹس، جیم، جیلی اور ہنی کے جار خریدے تھے۔ بچے کی ضرورت کی دیگر چیزیں بھی تھیں اور جیلی کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ راستے میں ولی نے جیلی سے پوچھا، جاب مل گئی ہے تمہیں؟ وہ محض اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ نہیں۔ کیا کرتی ہو؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا تھا، فارغ ہوں۔ بچے کا خرچہ کہاں سے پورا کرتی ہو؟ میں نے اپنے علاقے میں سویپر کی جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہی تھی۔ اتنا غلیظ کام؟ تو کیا کروں؟ کہاں سے اخراجات پورے کروں؟ ممی کی دوائیاں، بچے کے لیے دودھ اور فلیٹ کا کرایہ۔ جیلی گویا پھٹ پڑی تھی۔ اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔
کسی گورنر کے گھر میں میڈ کی جاب مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی سفارش کی ضرورت ہوگی۔ وہ تلخی سے کہنے لگی تھی، گورنر تو نہیں، میں ایک معمولی سا آرکیٹیکٹ ہوں۔ تم میرے یہاں کام کر سکتی ہو، مگر ٹائمنگ میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ تم چاہو تو بچے کو ساتھ لے کر آ سکتی ہو۔ وہ اپنے فلیٹ کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی جب ولی نے اپنی بات مکمل کر کے بغیر جواب سنے پلٹ کر گاڑی اسٹارٹ کر لی تھی، جبکہ جیلی کو گویا ہفت اقلام کی دولت مل گئی تھی۔ وہ خوشی سے چلاتے ہوئے ممی ممی پکارتی اندر داخل ہوئی تھی۔ فہمی کو اس نے فرش پر اتار دیا تھا اور خود ماں کے قریب چلی آئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ممی کی نیند ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ممی مجھے کام مل گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، دوسرے دن پھر سے فارغ بیٹھی ہوں گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یو این میں کام مل گیا ہے۔ ممی کا لہجہ استحائزیہ تھا۔ ممی کی نظریں اب بڑے بڑے لفافوں پر تھی۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ ولی نے لے کر دیے ہیں۔ او، ولی نے؟ ممی کی پانچیں کھل اٹھی تھی۔ جیلی کہاں کھو گئی ہو؟ کیا اس پاکستانی کو سوچ رہی ہو؟ ویسے ایک بات کہوں، یہ پاکستانی سارے بڑے ہی کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے ہیں۔ وہ پہلے والا بھی بڑے کھلے دل کا مالک تھا اور اب یہ ولی۔ ممی بسکٹ کا پیکٹ کھول کر مزے سے کھانے لگی تھی۔ یہ سب سے مختلف ہے۔ اچھا ہے، واقعی اچھا ہے، تم اس کے بارے میں ضرور سوچو۔ جیلی ماں کی بات کو سمجھتی جلتی کلستی ہوئی اٹھ گئی۔ دوسرے دن وہ ولی کے بتائے وقت کے مطابق آ گئی تھی۔ فہمی کو اس نے ممی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ولی نے اسے کام بتا دیا تھا، جو کہ جیلی کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ جیلی نے محسوس کیا تھا ولی بہت الجھا اور اداس ہے۔ اس کی آنکھیں رت جگوں کی سرخی لیے ہوتی تھیں۔ تو کیا اس کا محسن رات بھر روتا ہے؟ جیلی اس کی شکستگی اور انجانا سا درد اپنے دل میں محسوس کرنے لگی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے میں اس کا کام ختم ہو جاتا تھا اور وہ ولی کی موجودگی میں ہی گھر آ جاتی تھی۔ ولی اس سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ ایک دن کچھ ڈرتے ڈرتے جیلی نے پوچھ ہی لیا تھا، تم کب جاؤ گے اپنے وطن؟ شاید کبھی نہیں، ولی نے چونک کر جواب دیا تھا۔ اس کے لہجے میں کون سے دکھ بول رہے تھے جیلی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کبھی بھی نہیں؟ جیلی نے نہ جانے کون سے یقین دہانی چاہی تھی۔ ہاں، کبھی نہیں، تم فکر مت کرو۔ وہ شاید مسکرایا تھا۔ کیسی زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ جیلی کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ اپنے کام سے مطمئن تھی۔ یہاں کسی کی غلیظ نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ ساری فکریں بھلائے پہلی مرتبہ دلی سکون محسوس کر رہی تھی۔ اور انہی دنوں ولی کا بھائی سمیم پاکستان سے آ گیا تھا۔ وہ بھی ولی کی طرح تھا، بے حد خاموش اور کسی الجھن میں مبتلا۔ وہ سارا دن اپنی مقامی زبان میں ولی کو نہ جانے کیا کیا سمجھاتا رہتا تھا۔ سمیم پورے 3 ہفتے رہا تھا۔ اس دوران جیلی کو دگنا کام کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ ولی کے لیے کھانا بھی بناتی تھی۔ وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی۔ ولی کو اس کی کوکنگ پسند تھی اور اس کا بھائی سمیم بھی کھانے کی تعریف کرتا تھا اور اکثر ان کے نام کے حوالے سے چھیڑتا تھا۔ تمہارا نام لیتے ہوئے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ ولی کے گھورنے پر بھی وہ باز نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسٹرابیری، چیری یا بنانا جیلی کا نام لیا گیا ہے اور اب میں اسے ٹرائفل کے ساتھ کھانے والا ہوں۔ سمیم مزے سے کہتا تو جیلی ہنس پڑتی تھی۔ وہ بہت فرینڈلی نیچر کا تھا، اسی لیے اس نے جلد ہی جیلی کے ساتھ دوستی گاٹھ لی تھی۔ ولی آفس چلا جاتا تھا اور جانے سے پہلے ڈھیروں آفس ورک سامی کے حوالے کر جاتا۔ اس کے جانے کے بعد سامی جلتا کلستا فائلوں میں سر کھپانے لگتا تھا۔ انہی دنوں جیلی کو موسمی بخار نے گھیر لیا تھا۔ وہ بغیر بتائے 3 دن کام پر نہیں آ سکی تھی۔ چوتھے دن وہ شرمندہ سی ولی کے سامنے تھی۔ تم اتنے دن کہاں غائب رہی ہو؟ مجھے فیور تھا۔ اب ٹھیک ہو؟ پہلے سے بہتر ہوں۔ وہ لاؤنج میں بکھرا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ تمہارا بچہ بھی ٹھیک ہے؟ کس کے پاس چھوڑ کر آتی ہو؟ ممی کے پاس۔ ولی کے مسلسل سوالوں پر وہ حیران ہو رہی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اس سے اتنی طویل گفتگو کر رہا تھا۔ تم اسے ساتھ لے آیا کرو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ فطرتاً نرم مزاج تھا۔ وہ اب چلنے لگا ہے، ہر چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تجسس کی عمر ہے۔ وہ سیکھنے اور سمجھنے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اسے باہر لے کر آیا کرو۔ ایک جگہ قید رکھو گی تو بچے پر جمود طاری ہو جائے گا۔ وہ ہنگامے اور شور سے گھبرائے گا۔ اسے تفریح کے لیے پارک لے جایا کرو۔
تاکہ اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھ کر اسے زندگی کا احساس ہو۔ وہ کتنی پر امید گفتگو کرتا تھا، کتنا نرم اس کا لہجہ تھا، کتنی خوبصورت آواز تھی۔ سین چنج، تم اسے کھلی چھوٹ دے کر کہاں چلی گئی ہو بھرجائی؟ سرے خان کی آواز میں افسردگی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھلتا جا رہا تھا اور روشی جانتی تھی کہ اسے کون کون سے صدمے لاحق تھے، کس کس کا دکھ اسے اندر سے کھولا رہا تھا۔ باپ کی لاپرواہی، ماں کی بے بسی، بہنوں کے غم اور اب اسے بھرجائی کی زندگی کے اندھیرے۔ اسی شام روشی نے اپنے دوسرے بچے کو جنم دیا تھا۔ مما کی، دادی کی اور اس کی اپنی پچھلے پہر میں مانگی گئی دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ اس کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ سرخ و سفید گول مٹول سا بچہ ہبا کی طرح دکھائی دیتا تھا، صحت مند اور خوبصورت۔ گاؤں سے گاڑی بھر کر آئی تھی، اتنے ڈھیر سارے فروٹس، مٹھائیوں کے ٹوکروں سمیت۔ مما، ساری مومانیاں، گل زیبا، گل مالا، گیتی بھی ضد کر کے آ گئی تھی۔ ہبا اپنی دادی کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ بچہ باری باری سب کی گود میں منتقل ہو رہا تھا۔ روشی کو گیتی نے بتایا تھا کہ ذکیہ خان بہت خوش ہے۔ بیٹی کی خوشی میں 3 دن تک فائرنگ ہوتی رہی تھی، دعوتیں ہو رہی تھیں، گیسٹ ہاؤس مہمانوں سے بھرا رہتا تھا۔ احمد صاحب بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے بچے کی شاپنگ کے لیے روشی کو خطیر رقم کا چیک دیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو اس گھٹے گھٹے ماحول میں ہر آشائش فراہم کرنا چاہتی تھی، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ اس کے اندر نئے جذبے اور امنگیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کی زندگی جو جمود کا شکار ہوتی جا رہی تھی، اب یہ جمود ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ بچوں کے لیے جینا چاہتی تھی۔ پاپا کو نہ جانے کیسے اس کی خواہشات کی خبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے گاڑی بھر کر سامان بھجوا دیا تھا اور روشی نے سارا سامان اپنے کمرے میں سیٹ کر لیا تھا، مگر وہ اپنے اس سجے سجائے کمرے میں ایک رات بھی نہیں سو پائی تھی۔ بچوں کو آیا کے حوالے کر کے اسے روزانہ ہی میر ذکیہ کی بات سننے جانا پڑتا تھا۔ بات کا تو صرف بہانہ ہوا کرتا تھا، اسے میر ذکیہ کا دل بہلانے کے لیے ہی تو لایا گیا تھا، ورنہ روشان خان کا یہاں آنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد وہ میر ذکیہ حیات خان کے تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ذکیہ خان نہ جانے کہاں گیا تھا۔ اس نے بھتیجے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ایک اور بچہ روشی کی گود میں تھا۔ وہ حنان کو بغیر دیکھے بولا تھا، تم بھی ان عورتوں جیسی ہوتی جا رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا تم کوئی انقلاب لاؤ گی، مگر تم بھی۔ وہ لب بھیچے خاموش رہ گیا۔ کیسا انقلاب لا سکتی ہوں میں؟ میرے اختیار کی حدیں کیا ہیں؟ وہ سلک کر بولی۔ کیا کرے گا یہ سردار میر ذکا؟ طلاق وہ تمہیں کبھی نہیں دے گا، ورنہ سرداری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور یہ جاہ و جلال، یہ روب دبدبا، یہ حشمت اور عزت چھن جائے گی۔ یہ سردار صاحب کو گوارا نہیں۔ ہمارے یہاں خاندانی عورت کو کبھی طلاق نہیں دی جاتی۔ پھر تمہیں کیا خوف ہے؟ آج نہ جانے کیوں وہ اس قدر تپ رہا تھا۔ یہاں کے زندانوں سے نکل کر جاؤں گی کہاں؟ اور میرے یہ بچے؟ سب سے بڑی بات، تمہاری مما بابا جان کو کیوں نہیں چھوڑ کر گئی؟ کیا میں نہیں جانتی اس عورت کے دل پر کیسے کیسے عذاب اترے ہیں؟ مختلف ادوار میں تم چاہتے ہو قبیلے والوں کی ملامت میرے باپ کی جھولی میں آ پڑے، اور میری آن بان والا باپ جو غرور سے سر تارے چلتا ہے، اس کے کاندھے جھک جائیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ ان جزیروں کو توڑ کیوں نہیں دیتی؟ کسی ایک کو تو پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ بغاوت تو کیا بغاوت کروں میں؟ میری ماں کے گھر سے بھاگ جانے کو ابھی تک معاف نہیں کیا گیا۔ کیا وہ کسی مرد کے ساتھ بھاگی تھی؟ وہ تو اپنی سگی ماں کے ظلم و ستم کی آخری حد دیکھ کر زندگی بچانے کی غرض سے اپنے سگے تایا کے گھر پناہ لینے گئی تھی، اور اس پر اور کسی نے نہیں، اس کے سگے رشتوں نے الزام اور بہتان لگائے تھے۔ تو کیا روشان خان کو معاف کر دیا جائے گا؟ وہ اذیت سے لب کچل کر بولی تھی۔ میرا باپ جس کی معاشرے میں عزت ہے، وہ متعلقہ بیٹی کا باپ کہلائے گا۔ اگر ایسی باتیں سوچو گی تو فیصلہ نہیں کر پاؤ گی۔ اور میں کب کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں؟ وہ تھک کر بولی، اور زرعی خان نہ جانے کیوں بے حد غصے میں چلا گیا۔ گل زیبا، گل مالا، گیتی اور گل افشاں، جن کی عمر عزیز کے قیمتی سال ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل رہے تھے، اور تمہاری پیاری بہنیں جو اچھے کپڑے اور اچھی چیزوں کے لیے ترستی ہیں، جنہیں بھی جان ہار سنگار تو دور کی بات ہے مہندی تک لگانے نہیں دیتی، جنہیں روشی کا گھر اور شہر دیکھنے کا شوق ہے، جنہوں نے آج تک کسی گاڑی میں سفر نہیں کیا،
جنہیں اپنی زمینوں تک جانے کی اجازت نہیں۔ میں ہبا کے لیے اور تمہارے ان معصوم بہنوں کے لیے زندگی کے دروازے اور بند کر دوں؟ میرا ایک بھی انتہا قدم ان سرداروں کی سوئی ہوئی وحشیانہ حس کو بیدار کرے گا، اور جس کا سارا عذاب تمہاری بہنوں اور میری بیٹیوں کے دل پر اترے گا۔ اور یہ صرف میر ذکیہ درانی کی بات نہیں ہے، میرا اپنا باپ بھی تو اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وہ ڈولن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس میں کون سی ایسی خوبی تھی جسے دیکھ کر احمد صاحب اسیر ہوئے تھے اور جو گلبخت میں نہیں تھی؟ بلا شبہ وہ ذہین بہت تھی، شاید اس کی ذہانت نے پاپا کو اسیر کیا تھا۔ روشی کو ڈولن کے آنے اور واپس چلے جانے پر کوئی افسوس نہیں تھا، مگر اب وہ ایک عورت اور ماں ہونے کے ناطے ڈولن کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جو ایک اور روشانے کو ازبک ہاؤس چھوڑ کر چلی گئی تھی، اگر وہ علیزے کو ساتھ لے جاتی تو علیزے شاید روشی اور شانے کی طرح زندان میں قید نہ ہوتی۔ منان اور حنان کے بعد ماہی اور ماہ نور ٹوئنز پیدا ہوئی تھی۔ روشی کو اب خسارے گننے کی بہت فرصت نہیں تھی۔ بی جانا 75 سال سب پر حکومت کرنے کے بعد اب خاموش ہو چکی تھی۔ فالج کے اٹیک نے ان کی تمام ہمتوں کو گویا چوس لیا تھا۔ 7 بچوں کے ساتھ روشانے خود کو سوچتی اور حیران رہ جاتی تھی کہ یہ وہی روشانے تھی، کتابوں کی دیوانی، اسپورٹس کی شوقین، پرندوں اور جانوروں کے متعلق دھواں دھار بولنے والی۔ اور ولی بھائی، سامی بھائی اتنے سالوں میں کہاں تھے؟ شانی بتاتی تھی کہ ولی بھائی نے اس کی شادی کے بعد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کیا وہ سچ مچ میرے اسیر تھے؟ وہ حیران ہو کر سوچتی۔ میر ذکیہ کے وہی شب و روز تھے۔ آج 7 یا 8 ماہ بعد میر ذکیہ کی طرف سے بلاوا آیا تھا۔ وہ بچوں کو سلا رہی تھی۔ چاروں بچے میٹرس پر سوتے تھے، جبکہ بچیاں تینوں اس کے برابر بیڈ پر سوتی تھیں۔ بچوں کو اچھی طرح کمبل اڑا کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ بی جانا کے کمرے کی طرف تھا۔ اب وہ بے دھڑک بی جانا کے کمرے میں چلی جاتی تھی، گھنٹوں شانی سے فون پر انگریزی میں باتیں کرتی۔ بے بسی اور غصے کی وجہ سے بی جانا یقینا پیچ و تاب کھاتی ہوں گی، مگر روشی کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اب بی جانا کی گدی عشق النشاء نے سنبھالی تھی۔ بیٹیوں کے نہ بیاہے جانے کا سارا غصہ ان لوگوں پر اتارا جاتا تھا جو کہ قطعی بے قصور تھے۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ آج اسے ذکیہ خان کے ساتھ فیصلہ کن بات کرنی تھی۔ سارے علاقے کے مسئلے مسائل حل کرنے والوں کے گھر میں مسائلوں اور پریشانیوں کے انبار لگے تھے اور انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ دیکھتے ہیں وہ خبیث کا پتر کہاں تک بھاگتا ہے۔ میں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا ہے، تم سب کو لے کر وہیں آ جانا۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد فون آف کر کے غصے کے ساتھ اچھال دیا گیا تھا۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اب نہ جانے کس کس کا غصہ اس پر اترنے والا تھا۔ بچوں کو فیڈ کرا رہی تھی۔ روشی نے تحمل سے کہا، بہت دنوں بعد آئے ہیں۔ وہ زیادہ گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتا تھا۔ سننے میں تو یہی آیا تھا، اور اتنے سالوں میں روشی بھی یہی معمول دیکھ رہی تھی۔ اب وہ گیسٹ ہاؤس کے بہانے نہ جانے کہاں کہاں جاتا تھا، روشی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ کارخانے میں آگ لگ گئی تھی۔ سنگلا پور کی زمینوں پر مزاروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ 2 خاندانوں کے 3 بندے قتل ہو چکے ہیں۔ اس معاملے کو نمٹاتے 2 مہینوں سے خوار ہو رہا ہوں۔ جرگہ بلوایا گیا، پھر فیصلہ ہوا۔ واپس آنے لگا تو ہینگو سے آتے ہوئے 2 اپنے ٹرک الٹنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ کینوں کے 2 ٹرک لوڈڈ تھے۔ اتنا نقصان، اوپر سے ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کے لیے انتظام کرتے مزید 3-4 ہفتے رکنا پڑا تھا۔ نہ جانے کس رو میں وہ اپنی مصروفیات کی تفصیل بتانے لگا تھا۔ دوسروں کے معاملے نپٹاتے رہیے گا، کبھی اپنے گھر کی طرف بھی دھیان دے لیجیے۔ بات صاف صاف کیا کرو، گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ناگواری سے بولا تھا، میں پہلے ہی سخت تھکا ہوا ہوں، فضول بک بک نہ کرو، ادھر آ کر سر دباؤ، درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ تحمل سے بولا تھا۔ روشی تھکے تھکے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ خاموشی سے اس کا سر دبا رہی تھی، اسی لیے میر ذکیہ اس کی طویل خاموشی سے اکتا گیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ بیوی کو کیوں بلوایا جاتا ہے؟ وہ الٹا کچھ نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ شکر ہے آپ بیوی تو سمجھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یاسیت تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ برا مان گیا تھا۔
پھر اسی طرح ناراض لہجے میں بولا تھا، بچے ٹھیک ہیں؟ منان اور ماہی کا بخار اتر گیا۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا روشی سمجھتی تھی۔ آپ نے کبھی ان کو پیار کیا ہے؟ انہیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں تو کیا کبھی ان بچوں کی ضروریات خواہشات کی طرف دھیان دیا ہے؟ وہ آج سالوں کا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ کیا چاہتی ہو کھل کر بتاؤ۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ الگ گھر کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی گئی تھی۔ فی الحال تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں کی اسکول جانے کی عمر ہے۔ کیا سوچا ہے آپ نے ان کے بارے میں؟ وہ بات بدل گئی تھی۔ اس دراز میں سے پروسپیکٹس نکال کر لاؤ۔ اسلام آباد اور مری کے اسکولوں کے متعلق تفصیل درج ہے۔ ذکیہ خان نے اسے بتایا تھا۔ کانوینٹ یا کیڈٹ اسکول میں سے ایک سلیکٹ کر لو۔ کانوینٹ بہتر رہے گا، ہبا اور منان کے لیے۔ ہبا کے لیے نہیں، صرف منان کے لیے۔ میر ذکیہ کے لہجے میں پتھروں جیسی سختی تھی۔ مگر کیوں؟ روشی کا چہرہ دھلے دھلائے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ہبا اور منان میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی نا کہ ہبا بیٹی ہے۔ بحث کی ضرورت نہیں۔ منان کا ایڈمیشن کل ہی ہو جائے گا۔ اب بتی بجھا دو۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر ہبا نہیں پڑھ سکے گی تو پھر ماہی اور ماہ نور بھی ان پڑھ رہ جائیں گی۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی تھی۔ ہر کوئی تمہارے باپ جیسا بے غیرت نہیں ہوتا۔ لڑکیوں کو جس نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، گھوڑے دوڑانا، آوارہ گھومنا، کالجوں میں بھیجنا اور بیوی کے بھائیوں کے ساتھ ٹھٹے لگوانا۔ ذکیہ خان، ذرا آپے میں رہ کر بات کریں۔ میرے باپ سے آپ کا خون کا رشتہ ہے۔ روشانے کے روم روم میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اتنی توہین، اس قدر ذلت، وہ پھڑپھڑانے لگی تھی۔ اور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ اتنے عرصے میں تمہاری ماتم صورت، تمہارا رویہ چیخ چیخ کر بتاتا رہا ہے۔ وہ تنفر سے بولا تھا، آپ سے ایسی ہی سطحی بات کی امید تھی مجھے۔ بہرحال میں اس فضول جھگڑے کی نظر بیٹی کا مستقبل نہیں کر سکتی۔ کل ہبا کا بھی ایڈمیشن ہوگا۔ کبھی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ وہ چیخی تھی، ہمارے یہاں عورتوں کو پڑھانے کا رواج نہیں۔ یہ رسمیں، یہ رواج آپ نے خود بنائے ہیں۔ ان رسومات کو صرف عورت پر ہی لاگو کیا جاتا ہے۔ اسے قید کر کے، بنیادی ضروریات سے محروم کر کے، اسی خواہشات کو دبا کر کوئی ایسا رواج مردوں کے لیے بھی بنا دینا تھا۔ کون سی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں کی گئی؟ وہ گہری کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہنیں ہیں وہ ہماری۔ وہ جذبت سا ہو گیا تھا، ان بہنوں کے کوئی حقوق نہیں۔ تو کیا کروں میں؟ میر کو سخت تاؤ آیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا دو جھاپڑ لگا کر اس کی بولتی بند کر دیں، ان کی شادیاں کر دیں۔ شادی؟ وہ حیران ہوا۔ اب کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آج سے 17 سال پہلے گلزیبا کے لیے ڈاکٹر مسز کبیر الدین اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ آپ لوگوں نے کس بنا پر ڈاکٹر زکریا کو ریجیکٹ کیا تھا؟ وہ غیر خاندان سے تھا۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ تو پھر کسی خاندانی سے کیوں نہیں کیا؟ جائیداد کی خاطر؟ کہیں انہیں زمینوں میں حصہ نہ دینا پڑ جائے؟ جش شٹ اپ روشانے! وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تائی کو اپنی بیٹیوں کے معیار کے مطابق جو آدمی چاہیے تھا وہ اس دنیا میں ملنا مشکل ہے، اور تمہیں دوسروں کے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ تائی اپنی مرضی سے بیٹیوں کو نہیں بیا رہی تھیں۔ بھانجوں کو زمینوں کو وارث بنانا تھا۔ انہی کے انتظار میں لڑکیوں کو بوڑھا کر دیا ہے اور وہ طوائف کو گھر میں بسا چکے ہیں۔ بہرحال ہبا کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے۔ جاؤ کام کرو اپنا۔ میر ذکیہ کا بھی مون بگڑ چکا تھا۔ آپ کا مزاج بہتر کرنے سے بھی بڑا کوئی کام ہے؟ اب وہ ہنس رہی تھی، اور ہنستے ہوئے وہ بہت اچھی لگتی تھی، اور شاید انہی ہتھیاروں سے اسے رام کرنا چاہتی تھی۔ اور صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے بچوں کے پاس بھاگنے کی جلدی نہیں تھی۔ اس نے بہت اطمینان سے غسل کیا تھا، اپنا سب سے اچھا ریشمی سوٹ زیبتن کیا تھا۔ ہاف سلیو کی وجہ سے وہ اس سوٹ کو یہاں پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر آج گویا اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر نیچرل سی لپسٹک لگا کر لمبے ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بہترین پرفیوم خود پر اسپرے کر کے اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا تھا، اور بچوں کی آیا کو ناشتے کی ہدایت دے کر ذکیہ خان کا ناشتہ ٹرولی میں لگا کر ادھر آ گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ذکیہ خان چونک گیا تھا۔ یہ خاص اہتمام کس سلسلے کی کڑی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو تم چاہتی ہو ایسا ممکن نہیں۔ تو ایک خاتون ٹیوٹر کا بندوبست کر دیں جو ہبا کو گھر میں آ کر پڑھا کر جایا کرے۔ وہ رات سے ہی سوچ چکی تھی، جانتی تھی کہ ہبا کو اسکول بھیجنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔
سوچوں گا۔ پلیز مان جائے نا، وہ اصرار سے بولی تھی، انداز میں بڑی محبوبیت تھی۔ ضد مت کرو روشانے، وہ ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کو اپنی سب سے محبوب چیز کا واسطہ۔ روشی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے بھیک مانگی تھی۔ آج روشانے خان پر یہ بھی وقت آنا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری بیٹی۔ سین چینج۔ منان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ زخام کے پاس بورڈنگ چلا گیا تھا۔ زخام اب گھر آنے لگا تھا اور اسے دیکھ کر مما کھل اٹھی تھی۔ اور پھر ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ چند دن بعد ایک سانولی سلونی دبلی پتلی سی نقصق سے سجی عورت آ گئی تھی۔ وہ ہبا کی ٹیوٹر تھی، ہبا کو پڑھانے آئی تھی۔ جس نے سنا تھا گویا دنگ ہی رہ گیا۔ اورنگزیب خان تک بھی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ بھی سخت مشتعل تھے۔ روشانے اس پہلی کامیابی پر مسرور تھی۔ یہ پہلا قدم مبارک ثابت ہوا تھا۔ ہبا کی ٹیوٹر مس ٹینا سے روشی نے بات کر لی تھی اور پزمان اور پری کے لیے بھی اس نے کورس کی کتابیں منگوا لی تھیں اور پننا بھی پڑھنے کی خواہش مند تھی۔ ان تینوں کو مس ٹینا کے پاس پڑھانے کا روشی نے یہ جواز پیش کیا تھا کہ ہبا گھبراتی ہے۔ پری، پزمان، پننا تینوں کو مس ٹینا سے پڑھتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور فی الحال راوی چین ہی چین لکھا تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، شاید اسی لیے کہ میر ذکیہ کے حکم کے مطابق مس ٹینا کی آمد ہوئی تھی۔ اور پھر مخالفت اس وجود کی طرف سے ہوئی تھی جس کی طرف سے کم از کم روشی کو امید نہیں تھی۔ زرعی خان نے ایک طوفان اٹھا دیا تھا۔ وہ جو انقلاب کی باتیں کرتا تھا جاہلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ تیری بیٹی کو سرخاب کے پڑھ لگے ہیں، یہ پڑھے گی؟ کبھی نہیں، میں اسے پڑھنے ہی نہیں دوں گا۔ زرعی خان غضبناک ہو رہا تھا۔ تمیز سے بات کرو زرعی خان، ہبا میر ذکیہ کی بیٹی ہے۔ ذکیہ خان تحمل سے بولا تھا، اس عورت سے کہہ دو آج کے بعد یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ بچی کو پڑھانے وہ عورت یہاں آتی رہے گی۔ تم اس معاملے میں مت بولو، ٹھیک ہے؟ پھر ایک ڈیل کر لو۔ تم نے سرداری کے اصول توڑے ہیں اور اسی وجہ سے تم اب ہمارے اسٹیٹس کے اہل نہیں رہے ہو۔ خاموشی سے راستے سے ہٹ جاؤ۔ زرعی خان سنجیدگی سے بولا تھا، میری بچی اس عورت مس ٹینا سے اب نہیں پڑھے گی۔ ذکیہ خان نے گویا سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ روشی کا دل ایک دم سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ تم نے سرداری پر بیٹی کو قربان کر دیا میر ذکیہ خان، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی سسکنے لگی۔ جب میر ذکیہ کی شعلوں کی لپک لیے آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، ہبا اب اسکول جائے گی، باقاعدہ تعلیم حاصل کرے گی، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ ذکیہ خان، باز آ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ میر ذکیہ تنفن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھ لو بھرجائی، کس قدر انا پرست اور ضدی انسان ہے یہ، کس طرح منوایا ہے میں نے اس سے۔ اب ہبا کو اسکول بھیجنا، ہاں پری اور پننا کو اسکول بھیجنے کی غلطی نہ کرنا، ان کے متعلق فیصلوں کا اختیار بابا جان کے پاس ہے۔ زرعی خان مسکرا رہا تھا اور روشانے کا دل اس کی عظمت کو سراہ رہا تھا۔ وہ زرعی خان کی احسان مند تھی۔ اس کی بیٹی اچھے اسکول میں جانے لگی تھی۔ حنان، ریان اور سبحان کے ایڈمیشن بھی ہو گئے تھے۔ پننا اور پری کو ابھی تک مس ٹینا پڑھانے آتی تھی۔ انہی دنوں بابا جان نے خنیہ اور ماوی کے رشتے طے کر دیے تھے۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ روشی نے دیکھا ان دنوں مما کے آنسو ہر وقت آنکھوں میں ٹھہرے رہتے تھے۔ ایک دن روشی کے پوچھنے پر کہنے لگیں، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کے درد مار ڈالتے ہیں۔ وہ اتنا تو جانتی تھی مما بہت پریشان ہیں، شاید خنیہ اور ماوی کے متوقع جدائی کے خیال سے۔ نکاح ہو گیا تھا، چھوارے بٹ گئے تھے، مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ آج اس کی سج دج ہی نرالی تھی۔ ازبک ہاؤس سے دادی، پاپا، گلبخت اور شانی آئے تھے۔ گلبخت اور شانی کے اصرار پر اس نے سرخ شفون کی ساڑی زیبتن کی تھی۔ یہ ساڑی شانی اس کے لیے بطور خاص خرید کر لائی تھی اور اس نے تمام خوف بالائے طاق رکھ کر ساڑی پہن لی تھی۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی، آئینہ گواہ تھا۔ اس کی نندیں فدا ہو رہی تھیں۔ ہتھی کے دلہن بنی ماوی اور خنیہ بھی بار بار بھرجائی کو سراہ رہی تھیں۔ اور ولیمے سے اگلے دن روشی کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ پورچ میں ایک لمبی اور بے حد چمکتی گاڑی رکی تھی۔
گاڑی میں سے ایک بھاری تنتوش والا مرد برآمد ہوا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، مگر بڑھتی توند، چہرے پر عجیب سی داڑھی اور مقامی لباس کی وجہ سے وہ بہت اجڑ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شکل بھی عام سی تھی اور وہ ماوی جیسی معصوم، حسین اور نازک انجام سی گڑیا کا شوہر تھا۔ روشی اس کی سوجی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ خنیا کا شوہر اس سے عمر میں اتنا بڑا نہیں تھا، مگر اس کی یہ دوسری شادی تھی۔ یہ شادی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کی گئی تھی۔ خان دلاور بھی خنیا کے پاسنگ نہیں تھا۔ دونوں ان پڑھ تھے، دونوں ہی وسیع و عریض جائیداد کے تنہا وارث تھے۔ بابا جان نے ان میں آخر دیکھا کیا ہے؟ کیا ان کی اتنی خوبصورت بیٹیاں اس قدر ارزاں تھیں کہ ایک بوجھ کی طرح انہیں اتار دیا گیا تھا؟ کیا کل ہبا بھی اپنی پھوپھیوں کی جگہ پر کھڑی ہوگی؟ اس نے مما سے بات کی تو انہوں نے کہا تو کیا اچھے رشتوں کے انتظار میں انہیں دہلیز پر بیٹھا کے بوڑھا کر دیتے؟ انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہے، ورنہ گل زیبا اور گل مالا کا انجام دیکھ رہی ہو نا۔ بھابھی صاحبہ کا خیال تھا کہ ان کی بیٹیاں اس قدر حسین ہیں تو لڑکے بھی ان کی ٹکر کے ہونے چاہئیں، اور پھر اس انتظار میں انہوں نے گل زیبا کے بالوں میں سفیدی اتار دی۔ اسی لیے مجھے خان صاحب کے فیصلوں پر سر جھکانا پڑا تھا۔ مما، خاندان کے علاوہ بھی تو رشتے ہو سکتے ہیں۔ پگلی، آئندہ یہ بات زبان پر مت لانا، ورنہ جان نکال دیں گے یہ لوگ۔ جاؤ اٹھو، پریشان مت ہو، بچوں کو دیکھو انہوں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ روشی مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی کوریڈور سے باہر نکلی تو گنجور نے کہا تھا، بی بی، میر صاحب بلا رہے ہیں۔ اوف، اب میر صاحب کی بات بھی سنو۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی اور اس میں میر صاحب کی بات سننے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر حکم کی بجاوری بھی ضروری تھی۔ وہ ماہ نور کو گود میں اٹھا کر سیدھی ذکیہ خان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے کیوں لائی ہو؟ اس نے بچی کو دیکھ کر ناگواری سے پوچھا تھا۔ آپ کے پاس سونے کی ضد کر رہی تھی۔ روشی نے جلدی سے بات بنائی، حالانکہ اس کے بچے ضدی نہیں تھے۔ ویسے بھی ماہ نور تو سو چکی تھی۔ روشی نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ چوکی تھی۔ تمہیں شانی کے متعلق ایک بات بتانا ہے۔ پہلے ماہ نور کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ دیکھو، روشنی کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اوکے۔ دوسرے ہی لمحے وہ احتیاط سے ماہ نور کو اٹھا کر کمرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ بتائیں بھی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم نے ساڑی کیوں پہنی تھی؟ کیوں؟ کیا اچھی نہیں لگی؟ سب نے تو تعریف کی تھی۔ ہنیا کی نندیں کہہ رہی تھیں، میں 7 بچوں کی ماں تو لگ ہی نہیں رہی۔ روشی نے قدرے تفاخر سے کہا تھا۔ عورتیں تعریف کی بھوکی کیوں ہوتی ہیں؟ ذکیہ خان نے تعصب سے کہا۔ جب اپنے مرد نہ سراہیں تو تشنگی تو رہتی ہے۔ اپنے مرد کے لیے بھی کبھی اتنا سچ سنورنے میں وقت برباد کیا ہے؟ ذکیہ کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ آپ نے کبھی نظر بھر کر دیکھا ہے؟ کام کی بات کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر تو تمہیں نیند کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ میں تھک چکی ہوں خان، سارا دن آپ کے بچے گھن چکر بنائے رکھتے ہیں۔ شکر ہے میرے بچے کہا ہے تم نے، ورنہ بچوں پر تو یوں قبضہ جمائے ہوئے ہو کہ شاید میں کہیں تم سے چھین ہی نہ لوں۔ آپ کا بھلا کیا بھروسہ، بس اتنا سمجھتی ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ نہیں، یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسی بات نہیں۔ وہ جذبت سی ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں شادی کے 8 سال بعد بھی اجنبی تھے۔ آپ شانی کے متعلق کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے؟ روشی نے اسے یاد دلانا چاہا تھا۔ شانی کا رشتہ تمہارے پاپا کی ایکس وائف کے بھائی ولی حقان نے اپنے چھوٹے بھائی سمیم حقان کے لیے مانگا ہے۔ میں نے بھی اپنے دوست سبطین خان کا پروپوزل پیش کر رکھا ہے۔ اپنے پاپا سے کہنا سامی کا پروپوزل ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ۔ اس کے لہجے میں عجیب سی دھمکی پوشیدہ تھی اور روشی تو گویا ساکت رہ گئی۔ سامی بھائی جیسا نفیس، اتنا اعلیٰ خوبیوں کا مالک شانی کا طلبگار تھا؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں کیا پاگل ہوں جو پاپا کو مجبور کروں گی؟ میری بہن ایک اچھے ماحول میں جائے، یہی تو میری آرزو تھی، تمنا تھی۔ آپ کا دوست آپ جیسا ہی ہوگا۔ اس کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا اور وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سین چینج۔
بہت سی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے، ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے جب بہت سے ماہ و سال وقت کے ساتھ گزرتے چلے گئے تو تب کہیں ولی حقان کو جلینیا سے ایک ایسا سوال پوچھنے کا خیال آیا تھا جس نے جیلی کے زخموں سے خورنٹ اتار کر اسے پھر سے لہو لہان کر دیا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے اسے ولی حقان کے فلیٹ میں مستقل رہتے ہوئے۔ اس دوران کتنے ہی موسم آئے، ممی گئیں، فہمی اس کے قد کے برابر آ گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ولی حقان کی ذات کی گہری چھاپ تھی۔ اس کی طرح دھیما بولتا تھا، آہستہ روی سے چلتا، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتا۔ فہمی نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا۔ وہ ولی حقان کی اولاد نہیں تھا، مگر ولی حقان نے اسے اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا، توجہ دی تھی، محبت دی تھی۔ بہت سال پہلے ایک مرد نے بہت کم سنی میں اس کے دل پر حکومت کی تھی۔ آج بھی جیلی اس ہرجائی کے عشق میں گرفتار تھی۔ آج بھی وہ اس کی یادوں میں اول روز کی طرح زندہ تھی۔ آج بھی وہ اسے پہرو سوچا کرتی تھی۔ وہ بے وفا آدمی جو کسی کی نفرت میں اس کے قریب آیا تھا، اس نے جیلی سے نکاح کیا تو صرف اپنے کسی رقیب کو زخم پہنچانے کے لیے۔ جیلی آج تک اس ڈرامے کو سمجھ نہیں پا سکی تھی۔ اس کا نکاح کا کیا مقصد تھا اور اس نے جیلی کو ہی کیوں استعمال کیا؟ اور اس آخری وصل کی رات نہ جانے کس سے وہ فون پر مخاطب تھا۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، فتح اور کامیابی کے احساس سے اس کی آنکھیں جگمگ کر رہی تھیں۔ ممی، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا اس اسٹیٹ پر صرف میری حکومت ہوگی، دیکھیے گا میں کرتا کیا ہوں۔ جیلی ششدر تھی اور وہ اس کی تصویریں اور نکاح نامے لے کر چلا گیا تھا، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتی اور روتی رہ گئی تھی۔ اور آج اتنے سالوں بعد اس کے محسن نے یہ سوال کیا تھا۔ اسے تو بہت سال پہلے جیلی سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر کون تھا جیلی؟ ولی حقان پوچھ رہا تھا۔ اس کا تعلق ہری پور سے تھا اور اس نے مجھے اپنا نام ذکیہ خان بتایا تھا۔ ولی کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو جیلی؟ وہ حق تک سر رہ گیا تھا۔ یہی سچ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ ذکیہ خان، ہری پور۔ ولی کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ تو کیا یہ روشانے کا ذکیہ خان ہے؟ تمہارے پاس ذکیہ خان کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کیوں۔ البتہ میری تصویریں اس کے پاس تھیں۔ وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ یہیں برلن میں۔ اور تم نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، وہ مضبوط شخصیت کا مالک تھا۔ ممی اس کی دولت پر ریجھ گئی تھیں۔ جیلی نے آزردگی سے بتایا تھا۔ تم نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پاکستان جانا چاہیے تھا، تمہیں اس کے خاندان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ میں بزدل ہوں، بہت بزدل۔ اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں اور نہ ہی میرے پاس روپیہ تھا۔ وہ اذیت سے لب کچلنے لگی تھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا زندگی یوں ہی گزار دو گی؟ میں کیا چاہوں گی؟ وہ اپنی بزدلی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کیا میں ذکیہ خان سے ملوں، اس سے بات کروں؟ اگر وہ نہ مانا تو تمہاری طرف سے اس پر کیس کر دوں گا۔ اسے شریف لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ تم پاکستان جاؤ گے؟ جیلی حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ولی کے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment.